اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں سورہ زاریات میں مثال دیتا ہے نا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، کہ گھوڑوں کی ریس کی قسم اللہ نے کھائی ہے کہ وہ جس طرح چنگاری نکالتے ہیں جنگ میں، وہ ریس کرتے ہیں، ہانپتے ہیں، ٹھیک ہے، گھوڑوں کی مثال ہے۔ اور پھر وہ ساری مثال دے کے اللہ نے کہا نا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، کیونکہ گھوڑا جو ہے نا وہ مالک کے لیے ہام بھی رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اس کے تیر آ رہے ہیں سامنے، وہ تیر بھی کھا رہا ہے، نیزے بھی کھا رہا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ میرا مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے اور میں نے اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ تو یہ جو شیر کی ویڈیو میرے لیے بڑی انسپریشنل ہے اس سینس میں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں شیر کے بچے کو تو 2 دن، کتنے دن پالا ہوگا، 2 مہینے میں بھی پالا ہوگا، میں بھی 6 مہینے میکسیمم پالا ہوگا، اس کو بھی پتا ہے میرا مالک کون ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اٹیک نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو ہمارے ساتھ اتنا کائنڈ ہے، اتنا کائنڈ ہے، اتنا کائنڈ ہے اللہ، کہ اگر آپ اس پہ سوچنے لگ جائیں تو میں اور آپ تو شکر بھی نہیں کر سکتے اللہ کا۔ یعنی ڈیلی ہمیں چانسز دیتا ہے اللہ، ہم ڈیلی ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں اللہ کی، اللہ ہمیں ڈیلی چانسز دیتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا لینینٹ ہے اللہ، اتنا لینینٹ ہے، فرشتوں کو روکتا ہے ہمارا گناہ لکھنے سے۔ حدیث ہے آپ کو پتا ہے، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ فرشتوں کہتا ہے 6 گھنٹے ویٹ کرو، ابھی نہیں لکھنا، کہ آپ توبہ کر لیں۔ اللہ فرشتوں کو روک رہا ہے، ٹھیک ہے، کرام الکاتبین کو گناہ لکھنے سے۔ پھر جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ روک دیتا ہے فرشتوں کو، ابھی نہ لکھنا۔ جب خدا نہ خواستہ وہ کر لیتا ہے وہ برا کام تو اللہ کہتا ہے 1 لکھو، 1 برائی۔ اور جب کچھ اچھے کام کا کوئی ارادہ کرتا ہے، ارادے پہ اللہ کہتا ہے لکھ لو 1 ریوارڈ۔ اور جب وہ اچھا کام کر لیتا ہے اللہ کہتا ہے 10 سے ملٹیپلائی کرو، 10 سے ملٹیپلائی کرو، ٹھیک ہے۔ تو اتنی محبت، اتنا جنرس، پھر آپ کو کتنی بیماریوں سے اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ آپ لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا امیون سسٹم سٹڈی کریں، کبھی اپنے برین کو سٹڈی کریں، کبھی اپنے ڈی این اے کو سٹڈی کریں، مطلب کس کس طرح اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور کس کس مصیبت سے اللہ آپ کو بچا رہا ہے، اور اتنا دے رہا ہے اللہ آپ کو، اتنا دے رہا ہے بلا وجہ، مطلب آپ مانگ بھی نہیں رہے، دے ہی جا رہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اللہ کی محبت میں، کیونکہ دیکھیں لو آف اللہ، یہ نماز میں جب تک نہیں ہے نا محبت اللہ سے، تب تک آپ کی نماز میں جان نہیں ہے۔ آپ پڑھنی تو ہے، جو بھی ہو جائے پڑھنی تو ہے، چھوڑ تو سکتے نہیں، لیکن جب تک وہ لو کا ایلیمنٹ نہیں ہے نا، اب لو کسی سے 3 وجوہات سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کی اگر میں مثال لوں، اس کی خوبصورتی، یہ بہت بڑی تھیم بھی ہے موویز کی، ظاہر ہے خوبصورتی ہے تو لو ہو جاتا ہے، اور لو ایٹ فرسٹ سائٹ کیا ہے، خوبصورتی تو ہے، ٹھیک ہے، کسی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور نمبر 2 اس کی اچھائیوں کی وجہ سے، اس کے ایٹریبیوٹس، کتنا آنےسٹ ہے، کتنا انٹیگریٹی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، کمال کردار ہے۔ نمبر 3 دا وے دے ٹریٹ یو، جس طرح آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں، جیسے اگر آپ کو کوئی بہت اچھا ٹریٹ کر رہا ہے آپ کو اس سے پیار ہو جائے گا، اچھے والا پیار، استاد سے بھی ہو سکتا ہے، بہت اچھا ٹریٹ کرتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں اللہ پہ لگائیں۔ نمبر 1 خوبصورتی، اللہ تعالیٰ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ آپ کو دیکھتا ہے، اور حضرت علی صلی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر انسان کو پتہ لگ جائے نا اسے کون سی ہستی دیکھ رہی ہے تو وہ ساری عمر نماز میں کھڑا رہے گا۔ یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے حضرت یوسف کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اللہ وہ ذات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خالق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کی نیچر میں خوبصورتی دیکھیں آپ، اور قیامت والے دن سب مومنین اللہ کو دیکھیں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا مومنین سے کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری کوئی اور خواہش ہے، تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، جنت دے دیا، اور کیا چاہیے؟ تو پھر حجاب ریموو ہوگا، دا ویل آف اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو رات کو، اتنا کلیئر، اور وہ دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، اور وہ قسم کھائیں گے کہ اس سے بڑی نعمت ہمیں آج تک نہیں ملی۔ ابھی حج پہ ایک ساتھی تھے، وہ یو کے سے آئے ہوئے تھے، تو ان سے کافی اچھی دوستی ہو گئی، امیزون میں بہت بڑی پوسٹ میں یو کے میں۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، مجھے ریفلیکشن اپنی شیئر کرتے، کہتے علی بھائی میں نے بہت پیسہ کما لیا، 45-46 سال عمر تھی، کہتے میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے، لیکن میں نے اب حج اس لیے کیا کیونکہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اگر قیامت والے دن اللہ کو میں دیکھ ہی نہ سکا تو میں نے کیا کمایا، اگر قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات نہیں تو یہ سب ویسٹ ہے، یہ سارا پیسہ ویسٹ ہے، اس کو میں نے سر میں مارنا، اس کا میں نے کیا کرنا۔ تو بڑی اچھی سوچ تھی، میں کہا واقعی یہ تو بڑی قابل غور بات ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے محبت کی جائے۔ پھر اللہ کے ایٹریبیوٹ سب سے پرفیکٹ ہے، سب سے زیادہ رحم دل اللہ ہے، سب سے زیادہ غفور الرحیم اللہ ہے، سب سے زیادہ پاورفل اللہ ہے، العزیز، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ با کمال اللہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا وَتَعَالَى جَدُّكَ نماز میں، اس کا کیا مطلب کہ اللہ آپ کمال ہے، اس کا مطلب ان شارٹ یہ کہ آپ کا جلال کمال،
سب سے زیادہ با کمال اللہ ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا اللہ ہے۔ ایک عربی بدو جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت والے دن میرا حساب کون لے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ۔ تو وہ جمپے مارتا ہوا گیا خوشی سے، اس نے کہا پھر تو میں بخشا گیا، مطلب یہ الفاظ تھے اس نے کہا پھر تو میں بخشا گیا۔ ایک سلف نے کہا کہ اگر مجھے چوائس ملے، سلف ایک بزرگ کو کہتے ہیں تابعی تبع تابعین میں سے، انہوں نے کہا اگر مجھے قیامت والے دن چوائس ملے کہ تمہارا حساب ماں باپ نے لینا ہے تمہارے یا اللہ نے لینا ہے، تو میں اللہ کو چوز کروں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ماں باپ ہر عیب چھپاتے ہیں آپ کا، ماں باپ کبھی کبھی نا مطلب زیادتی بھی کر جاتے ہیں اگلوں کے ساتھ اپنے بچے کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس لیول پہ ماں باپ جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں ماں باپ کو چوز نہیں کروں گا، مجھے زیادہ یقین اللہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہر ایٹریبیوٹ اس کا کامل ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے ورشپ، اوکے۔ تیسری ریزن دا وے ہی ٹریٹس یو، میں نے آپ کو شروع میں بتایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا آپ کو کون ٹریٹ کرتا ہے؟ مطلب آپ رائٹ دین ہم سب، آپ نہیں ہم سب، میں بھی شامل ہوں، ہم رائٹ دین گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں چانس دے رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ اگر انسانوں کو پکڑنے پہ آئے تو ایک بھی انسان نہ بچے، قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، اللہ بہت چانسز دیتا ہے۔ آپ دیکھیں خالد بن ولید، ان کے اٹیک کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، خالد بن ولید کی اسٹریٹجی کی وجہ سے مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے، جب پیچھے سے حملہ کیا تھا۔ کتنے مسلمان، 70 مسلمان شہید ہوئے جنگ احد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں لگی، اور وہی خالد جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ انہیں ٹائٹل کیا دیتا ہے؟ سیف اللہ، ٹھیک ہے، سب کچھ معاف۔ تو اتنا کون ٹریٹ کرتا ہے اس طرح؟ آپ کسی جائیں دشمن کے پاس، وہ آپ کو معاف کرے گا؟ آپ نے اس کی فیملی کو مارا ہو، وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ معاف بھی کرے گا تو اتنا کہ نظروں سے میرے دور ہو جاؤ، معاف کر دیا لیکن یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے قریب نہ آنا۔ صحابہ گلے لگا رہے خالد بن ولید، تو ایسے کون ٹریٹ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی ٹریٹمنٹ ہے۔ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں اللہ کے لفظ پہ، دیکھیں قیامت والے دن آخری جو انسان جنت میں جائے گا، آخری انسان، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں پوری ایک روایت ہے، اوکے۔ وہ روایت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس بندے کو نکالے گا جہنم سے جس کو آخری، سب سے آخر میں جنت میں جس نے جانا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اخلاص سے، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لے گا، ٹھیک ہے۔ الیاذ باللہ اس کی کچھ سزا ہوگی، 1 سیکنڈ بھی سزا بہت ہے جہنم میں، لیکن خیر اس کو جتنی بھی ہوگی اس کے بعد نکل جائے گا۔ تو جب اسے نکالا جائے گا، ابھی اسے نہیں پتا، اسے سرپرائز ملنے والا، ابھی اسے نہیں پتا، تو جب اسے نکالا جائے گا وہ جل کر کوئلہ ہوا ہوگا، اللہ معاف کرے، تو اسے ایک درخت دکھایا جائے گا تھوڑا سا دور، اس درخت کا بڑا سایہ ہوگا، خوبصورت درخت ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم اللہ سے خواہش کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اس درخت کے نیچے لے جا، تو اللہ نا اس سے کنورسیشن کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ کیا اس کے علاوہ بھی تو کچھ مانگے گا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں یار، اے میرے رب اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں، بس مجھے وہاں تک لے جا۔ اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک لے آئے گا۔ اس کے بعد میں اسے ایک اور درخت دکھایا جائے گا، وہ اس سے بھی خوبصورت ہے، اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی زیادہ سایہ، وہ دوبارہ خواہش ظاہر کرے گا اللہ بس وہاں تک لے جا۔ اللہ مسکرائے گا، اللہ کہے گا ابن آدم ابھی تو نے مجھے کہا تھا تو کچھ نہیں مانگے گا، تو وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد ہی مانگوں گا۔ اب ایک اور سرپرائز ہے، جب وہ وہاں آ جائے گا تو اسے جنت کا گیٹ دکھایا جائے گا، اور ایک درخت جنت کے گیٹ کے تھوڑا سا پیچھے دکھایا جائے گا، وہ درخت اس سے بھی اوسم بڑا ہوگا، زبردست ہوگا، تو وہ دوبارہ خواہش کرے گا، وہی اسی طرح اللہ مسکرائے گا، کہے گا ابھی تو نے کہا تھا کچھ نہیں مانگے گا، تو وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ یہ وعدہ یہ لاسٹ ہے، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا، تو اسے وہاں لے آیا جائے گا۔ اب اللہ اسے خود آفر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ یہ بتا کہ اگر میں تجھے جنت میں دنیا جتنی جگہ دے دوں، ارتھ جتنی تجھے جنت میں جگہ دے دوں، تو اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اس پر اس کا جواب یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ آر یو میکنگ فن آف می، اللہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، وین یو آر رب العالمین، جبکہ آپ رب العالمین ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ اس بات پہ جو راوی ہے ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، وہ بہت کھل کے مسکرائے، تو ان سے صحابہ نے پوچھا آپ اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہتے کیونکہ یہ بات بتاتے ہوئے رسول اللہ مسکرائے تھے، اس لیے مسکرائے تھے، اس کی وہ کیوٹ جو کنورسیشن ہے نا اس بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان، اس پہ مسکرائے تھے۔ تو وہ کہے گا اللہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا، آر یو میکنگ فن آف می وین یو آر رب العالمین؟ تو اللہ کہے گا نہیں۔ اللہ کہے گا کہ اچھا یہ بتا اگر اس کے 7 ٹائمز اور دے دوں، پھر کیا کہتا ہے؟ آخری جو بندہ جنت میں جا رہا ہے اس کی جگہ جنت میں کتنی ہے؟ 7 ٹائمز آف ارتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا، آپے سے باہر ہو جائے گا، اور اس کو یقین نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اب یہ گفٹ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو ہے جو آخر میں جا رہا ہے، آخر میں، ٹھیک ہے۔
تو the way Allah treats you سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے نا کہ 2 لوگ رہ جائیں گے, حساب کتاب سب کا ہو جائے گا, 2 لوگ رہ جائیں گے, ان کو کہا جائے گا ان کو جہنم میں ڈالو, ان کے ہوگا ہی نہیں کچھ ان کے پاس. ان میں سے ایک پیچھے مڑ کے دیکھ لے, اس سے پوچھا جائے گا تو نے پیچھے مڑ کے کیوں دیکھا؟ وہ کہے گا کیونکہ یا اللہ مجھے امید تھی آپ مجھے معاف کر دیں گے. اس بات میں اسے معاف کر دیا. ٹھیک ہے, اس کا گمان جو تھا اللہ سے کہ اللہ میں نے پیچھے مڑ کے اس لیے دیکھا کہ اسی بات پہ شاید مجھے امید تھی آپ مجھے بلا لیں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری کر دے گا. بہت اس طرح کی روایات ہیں. بتانے کا آپ کو مقصد ہے کہ جس طرح اللہ آپ کو ٹریٹ کرتا ہے نا, اب یہ شیطان آپ کو دکھاتا ہے کہ نہیں نہیں اللہ نے تیرے لیے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ انسان ذرا آپ کو پتا ہے انسان بہت جلد باز ہے. ہم سب, ہماری جب دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے میرے لیے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ دعائیں قبول ہونے کے 3 درجات, سب سے نچلا درجہ اسی وقت قبول ہو جائے, یہ سب سے نچلا ہے حدیث کے مطابق. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے, یا وہ چیز اسی وقت مل جاتی ہے, یا اس کے بدلے کو مصیبت ٹل جاتی ہے, یہ دوسرا درجہ ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتا ہے اور قیامت والے دن دیتا ہے. اب میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں. آپ میرے پاس آتے ہیں کہتے سر مجھے گاڑی چاہیے, ہونڈا سٹی چاہیے, میں آپ کو چابی پکڑاتا ہوں یہ لیں. اس کے بعد میں کہتا ہوں 1 منٹ رکو, 3 سال بعد تم پہ پرابلم آنے والی ہے بہت بڑی, تمہارے پاس 2 چوائسز ہیں, یہ گاڑی لے لو یا پرابلم اوائڈ کرا لو. انسان کی نیچر ہے, انسان کیا کرے گا؟ پرابلم اوائڈ کرائے گا. ٹھیک ہے, انسان کی نیچر, انسان سفرنگ اوائڈ کرانا چاہتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں نے دعا کی میرا MBBS میں ایڈمیشن ہو جائے, نہیں ہوا لہٰذا اللہ نہیں ہے, لہٰذا اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا. 3 سال بعد پتہ لگے گا وہ دعا کام آئی ہے, بہت بڑے حادثے سے اللہ نے بچا لیا. ٹھیک ہے, یہ دوسرا درجہ. تیسرا درجہ دنیا میں پوری نہیں ہوئی, لیکن قیامت والے دن ابھی آپ باہر حبس میں کھڑے ہو سکتے ہیں, 5 منٹ میں جو ہے وہ آپ کو لگ پتہ جانا ہے کتنے مراحل آئیں گے میدان حشر میں. پچ ڈارکنس آئے گی, پسینہ آئے گا, سورج قریب آیا ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا ہے وہاں پہ. 50,000 سال کا دن ہے. سوچیں آپ شدید دھوپ میں کھڑے ہیں میدان حشر میں, شدید دھوپ میں, پیاسے ہیں, پسینے میں شراب ہو رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں فرشتوں کی کہ یہ ختم کر دو یہ عذاب, بس ایون جہنم میں ڈال دو یہ ختم کر دو. یہ بھی کچھ لوگ کہیں گے. ٹھیک ہے, یہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے کہیں گے اللہ جہنم میں ڈال دے, یہاں سے نکال دے. سوچیں ایک دم آپ پہ بادل کا سایہ آ جائے گا, ایک دم فرشتے امبریلا لے کر آ جائیں گے, صرف آپ کو ایک وہ ویژن کرانے کے لیے بتا رہا ہوں, یا ایک دم سے کوئی ٹھنڈی ہوا آ جائے گی آپ پہ, آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیا ہوا, یہ کہاں سے آ گئی. اور پھر آپ کا جواب ملے گا کہ یہ جو تم نے دعائیں کی تھی نا, جو تم کہتے تھے اللہ نے قبول نہیں کی, وہ یہ سنبھال کے رکھی تھی اللہ نے, یہ آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی. تو آپ مجھے بتائیں تب بندہ شرمندہ ہوگا کہ میں اللہ کو بلیم کرتا تھا. ٹھیک ہے, کہ اللہ نے میری دعائیں نہیں قبول. تو ہمارا بہت شارٹ ویژن ہے, بہت شارٹ ویژن ہے. ٹھیک ہے, دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی, امپاسبل. جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے, چاہے وہ جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہے, اور ہم سب گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کسی نہ کسی شکل میں ضرور اس کو ریٹرن کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یور لارڈ از شائے, تمہارا رب حیا والا ہے. جب بندہ اس کے آگے ہاتھ رکھتا ہے, ہاتھ پھیلاتا ہے, تو تمہارے رب کو حیا آتی ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہ لٹائے. اللہ بہت حیا والا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مت سمجھیں دعائیں نہیں قبول ہوئی. یہ شیطان آپ کو دکھاتا ہے کہ بس جی یہ لو اللہ نے تمہیں دیا ہی کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہماری ڈیفینیشنز اتنی غلط ہیں, ہم رزق کا کانسیپٹ نہیں سمجھتے. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کہیں اور سے کمپنسیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ اس کے پاس بہت دولت ہے, اولاد نہیں ہے, لیکن دولت سے کمپنسیٹ کیا ہوا اللہ نے. دولت کے تھرو وہ بڑا کچھ کر سکتا ہے, بچے اڈاپٹ کر سکتا ہے, ثواب کما سکتا ہے, آرفنز اڈاپٹ کر سکتا ہے, آرفنیج بنا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں قریب ہو سکتا ہے جنت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ یوں ہوں گے. کتنی بڑی اپرچونٹی. ہو سکتا ہے ایک بندے کو مال نہیں دیا لیکن اولاد ہے, نیک اولاد ہے, صالح اولاد ہے, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اولاد دے ہی جا رہا ہے اللہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ کو ہم جج کرتے ہیں اپنے مطابق کہ مجھے یہ نہیں ملا تو لہٰذا اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا. تو اس طرح جج نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر حال میں بندے کو, لیکن جو مشکلات آتی ہیں وہ ریمائنڈر ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ وہ قریب آ جائے اللہ کے. دیکھیں اگر مشکلات نہ ہیں ہم سب فرعون بن جائیں گے. اگر آپ پہ مشکل نہیں ہوگی نا, کنفرم بندہ فرعون ہے, کیونکہ بندے کی نیچر میں ناشکری ہے. تو مشکلات آتی ہیں کہ ذرا ہمبل ہو جائیں, سمجھ جائیں, سیدھے ہو جائیں, اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے نا, جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ لگے گا ایک چیز آزمائش ہے کہ پنشمنٹ ہے. انہوں نے کہا اگر ایک